رابطہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے. عاشر عباسی بھائی سے ملتمس ہو تلاوت سے پریس کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ العظیم. میں ملتمس ہوں جنرل سیکرٹری اسلامی جمعیت طلباء اسلام آباد عامر بلوچ بھائی سے کہ وہ پریس کانفرنس کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم بےحد مشکور ہیں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا کہ وہ اس شارٹ نوٹس کے اوپر آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج کی یہ پریس کانفرنس یہ گزشتہ روز قائد اعظم یونیورسٹی جو کہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل بیک پر موجود ہے اور ریاست کے اندر ریاست کا ایک تصور پیش کر رہی ہے. گزشتہ دنوں 22 دسمبر کو دن دہاڑے جو ہے وہ لسانی کونسل جن میں پختون اور سرائکی شامل ہیں ان کے ہنڈوں نے اسلامی جمعیت طلباء کے 5 طلباء کو وہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی کے کیفیٹیریا سے اغوا کیا اور ان کو حبس بجا میں رکھتے ہوئے ہاسٹل کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا. ہم نے ماضی میں بھی مختلف واقعات کے رد عمل پر جو ہے وہ مختلف سوسائٹی کی طرف سے بھی صحافی برادری کی طرف سے بھی اوورال جو اسلامی جمعیت طلباء کے اوپر غنڈہ گردی کا اور انتہا پسندی کا لیبل لگایا جاتا ہے اس کے تناظر میں ہمیں آئین اور قانون کے بھاشن دیے جاتے ہیں اور آئین اور قانون کے بھاشن کے تحت ہم نے یہ کوشش کی کہ بجائے کہ ہم کسی قسم کا کوئی رد عمل شو کریں ہم نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا اور شہری انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ وہ ان مغوی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بازیابی کو یقینی بنائے. جب اسلامی جمعیت طلباء کی بار بار کال کرنے کے باوجود بار بار شہری انتظامیہ اور پولیس سے رابطہ کرنے کے باوجود کوئی رسپانس نہ آیا تو مجبوراً اسلامی جمعیت طلباء کو سڑک کے اوپر احتجاج کرنا پڑا. اور جیسے کہ اس ملک کی پریکٹس ہے اس ملک کی ایک روایت ہے کہ جب تک سڑک بند نہ کی جائے تب تک جو ہے وہ آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے بھرپور احتجاج کے بعد پورے 2 گھنٹے وہ احتجاج جاری رہا. اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور وہ پولیس کی حرکت اسی احتجاج کے اوپر دکھائی دی لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پولیس داخل نہ ہو سکی نہ ہی اس کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی. ماضی میں بھی 2019 کے اندر پولیس اور انتظامیہ کی غفلت کی بدولت اسلامک یونیورسٹی کے اندر طفیل نامی ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ انہی کی کونسلز کی بربریت اور تشدد کے نشانہ بنتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ پولیس نے ادھر بھی غفلت اور سست روی کا مظاہرہ کیا اور اندر یونیورسٹی کے اندر امن و امان کی صورتحال کو سنبھالنے میں جو ہے وہ کوتاہی برتی. اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر باہر موجود رہے لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جا کر بازیابی جو ہے وہ یقینی نہ بنائی. احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ رات گئے تک ہم احتجاج کرتے رہے. اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کو بازیاب کروایا گیا. سب سے پہلے میں اپنے جو مغوی ساتھی تھے ان کے ہمراہ یہ آج کی ہماری پریس کانفرنس جاری ہے. میرے بالکل دائیں جانب جو ہے وہ اسرار احمد جن کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ناظم ہیں اسلامی جمعیت طلباء کے وہ موجود ہیں. ان کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلباء کے وہ کارکنان موجود ہیں کہ جن کو لسانی کونسلز کی جانب سے وہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے وہ بربریت اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میں اسرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے وہ واقعہ رکھیں کہ جو واقعہ 22 دسمبر کے روز اس ریاست کے اندر ریاست جو کا تصور قائد اعظم یونیورسٹی پیش کر رہی ہے وہاں لسانی گنڈوں کی جانب سے جو ہے وہ تشدد اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا گیا. میں اسرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اس واقعے کی تفصیل رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعے کی تفصیل تو تھوڑی بہت عامر بلوچ بھائی نے بتا دی اور میں تھوڑی اس کے اوپر وضاحت کروں گا. یہ 22 دسمبر بروز جمعرات بروز بدھ میں کلاس کے اندر تھا. کوئی 3 بجے کے قریب مجھے عمر خان نامی جو کہ ہمارے دوست ہیں ان کے واٹس ایپ سے مجھے میسیج آیا کہ آپ کدھر ہیں. میں نے کہا میں کلاس کے اندر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب فری ہو تو مین کیفیٹیریا آ جائے جو یونیورسٹی کی مین کیفیٹیریا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میرے کلاس ہو گئی اور میں فری ہو گیا تو میں مین کیفیٹیریا کی طرف چلا گیا اور جو ہی انٹر ہو رہا تھا
تو وہاں پر اعلیٰ دین جو کہ پختون کونسل کا بندہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے، انہوں نے مجھے فوراً پکڑ لیا اور مجھ سے فوراً موبائل چھین لیا. اور وہاں ہی انہوں نے کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، جو سردار احسان اور وقاص اور آغا جان اور محسن جتوئی، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور مجھے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے اور لاتوں سے وہ کیفیٹیریا کے ساتھ ہی ایک روم ہے وہاں پہ لے گئے. جب میں وہاں پہ روم میں مجھے لے گئے تو وہاں پر 2 ساتھی جن کے واٹس ایپ سے مجھے میسج آیا تھا، عمر خان اور علی شیر، وہ آلریڈی موجود تھے اور انہوں نے کونسل نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا اور اس روم کے اندر رکھا ہوا تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میسج ہے تو کونسل والوں نے کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان جو مجھ سے موبائل لیا ہوا تھا، تو باقی بھی ساتھیوں کو جن کے ساتھ میرا وقتاً فوقتاً رابطہ ہوتا تھا، تو ان کو کالے کی کہ آپ لوگ آ جائے. وہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ میسیجز کونسلس کر رہے تھے. اور اس طرح طارق بھائی کے جو میرے دائری جاری موجود ہے، ان کو اس دوران مارتے ہوئے لے آئے اس روم کے اندر. اور پھر کچھ ٹائم بعد طفیل بھائی اس کو گھسیٹتے ہوئے اور مارتے ہوئے لے آئے. ہم نے پوچھا ہمارا قصور کیا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی یونیورسٹی کے اندر کوئی کیا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہوں گے لسانی کونسلس، جو کہ 6 کونسلز ہیں، پختون کونسل، سرائکی کونسل، پنجاب کونسل، گلگت کونسل، بلوچ کونسل اور مہران کونسل. ہم یہ 6 کونسل رہیں گے. باقی ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پہ محض اپنی شناخت کے ساتھ موجود رہے. کوئی ایکٹیویٹی کرنا، درس قرآن کرنا، اسٹڈی سرکل کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ لوگ اپنی شناخت کے ساتھ بھی یہاں پہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے. اور وہاں پہ انہوں نے ایک اور ساتھی کو بھی لے کے آیا، موسیٰ امیر کو، ادھر بھی ان کو مارنا شروع کر دیا. وجہ یہ تھی کہ آپ کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہمیں نکالا گیا، جتنے بھی ساتھی اس وقت 6 ساتھی تھے ان کو باہر لایا گیا. اور وہاں پہ جب ہم باہر آئے تو انہوں نے یہ مین کیفیٹیریا کے ساتھ پوری مجمع کو جمع کیا تھا. اور وہاں پہ ہمیں کہا گیا، پہلے خود بات کی کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پہ درس قرآن کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب یہ میوزک جو ہے وہ تھوڑا سلو سنا کرے کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں. یہ لوگ پچھلے دنوں میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ انہوں نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے سندھیوں کا کلچر ڈے تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اجرک لگائے ہوئے تھے. بعد میں انہی کے اپنے مسائل کو انہوں نے جلا دیا، کسی نے جلایا ہوگا. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو یہ لوگ تھے. جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں پہ سندھے سارے پروک ہو گئے اور وہاں پہ ہمیں مارنے کی پھر معاملہ تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا. اور باقی کا کہ یہ یہاں پہ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کی یہ فنڈنگ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہ فائرنگ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آپس میں لڑواتا بھی ہے. اور پوری طرح کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جو مجمع ہے اس کو پرووک کیا جائے. اور یہ ایک اور جس طرح سیالکوٹ میں پچھلے دنوں واقعہ ہو گیا، اس طرح کا واقعہ وہ جنم لینے اس کی وہ کوشش ہو رہی تھی. یا جو باچا خان یونیورسٹی کے اندر وہ مشعل خان کا واقعہ تھا، یہ بالکل بس اللہ نے ہماری حفاظت کی، ورنہ ان کا پورا پلان یہ تھا کہ اس طرح کی ماحول بنے. اور ماحول تقریباً بن بھی گیا تھا، لیکن کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس سے اللہ نے بچایا رکھا، اس واقعے کی شکار نہیں ہو گئے. اس کے بعد وہ ہمیں دوبارہ وہ لے گئے اسی روم کے اندر جنہیں پہلے ہمیں رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ دوبارہ مارنا شروع کر دیا، تشدد کیا. اور ساتھ میں انہوں نے اسٹامپ پیپر بھی منگوائے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ کے دیں کہ ہم جو ہے وہ جمعیت سے ہمارا تعلق ہے، اور اب جو ہے فلاں بندہ جو اپنی مرضی کے بندے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ یہ مینشن کریں کہ یہ بندے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ کچھ اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں کے نام لے رہے تھے. میں نے انکار کر دیا کہ ہم تو وہ بات نہیں لکھیں گے، وہ فنڈنگ نہیں کرے تو آپ کیسے ہم پہ اوپر الزامات لگا رہے. وہ جو مارنا شروع کر دیا، جو کچھ انہوں نے لکھوانا تھا وہ لکھوا دیا اور اپنی پیجز سے شیئر کیا. تو وہ ان کے پیجز کے اوپر بھی آ گیا، ان کے اپنی پرسنل اکاؤنٹس کے اوپر بھی آ گیا، جو ان کے جو اسٹامپ پیپرز ہے. اور انہیں موبائل تو سب ساتھیوں سے چھین لیا تھا، NIC بھی سب ساتھیوں سے چھین لیا. یہ جو باقی یونیورسٹی کارڈ ہے وہ بھی سب سے لیا. اور ادھر ویڈیوز بنواتے رہے، مارتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے 2 بندوں کو جو کہ سنڈیکیٹ کی ممبر ہے، ڈاکٹر اشتیاق اور ڈاکٹر سہیل، ان لوگوں کو اور سیکورٹی چیف کو کہ ہم نے جمعیت کے بندوں کو پکڑا ہے اور آپ لوگ آ جائے. تو وہ لوگ ان کے کہنے پہ آ گئے، باقی ساتھیوں کے اندر کا مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا بطور کہ یہ ایک مجرم ہے. جرم کیا ہے کہ جی یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے.
اسلامی جمیعت طلبہ کا کام کرتا ہے. اسلامی جمیعت طلبہ کا کیا کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر سہیل کو انہوں نے بلایا اور سیکورٹی چیف کو بھی, اور ان کی موجودگی مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ جمعیت کا بندہ ہے, یہ یہاں پہ اسٹڈی سرکل کرتا ہے, یہ یہاں پہ درس قرآن کرتا ہے, یہ جو ہے یہاں پہ جمعیت کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے. اور اس بنیاد پہ ہم نے ان کو پکڑا اور ہم ان کو ان کے سامنے کہہ رہے کہ ہم ان کو ماریں گے بھی, آپ کے سامنے بھی ماریں گے, اس سے پہلے بھی ہم نے مارا اور بعد میں بھی ماریں گے. یہ لوگ جب آ گئے تو کوئی 4:30 کے قریب کوئی ٹائم تھا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور مجھے بھی وہاں پہ بات کرنے بھی نہیں دیا گیا, جو جتنی باتیں وہ انہوں نے کر دی. پھر وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ چلے گئے جو کہ سنڈیکیٹ کے ممبرز ہیں, اور کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ایکشن ہوا کیا نہیں ہوا. ہم اس کے بعد بھی مجھے کوئی 8 بجے تک اندر رکھا گیا, اور باقی ساتھیوں کو تو اس سے آگے بھی, تو فیل بھائی کو تو اگلی صبح تک رکھا گیا, مطلب پوری رات ان کے اوپر وہ کر دی. طارق بھائی کو مجھ سے کوئی 2-3 گھنٹے بعد بھی ان کو رکھا, باقی بھی ساتھیوں کو کسی کو 2 گھنٹے میرے بعد رکا گیا. مجھے 8 بجے انہوں نے چھوڑ دیا تھا, 3 بجے مجھے پکڑا تھا اور 8 بجے چھوڑ دیا. لیکن 4:30 یا 4 سے لے کر 8 تک ایڈمنسٹریشن نے کوئی حرکت ہی نہیں کی. ان کی اور وائس چانسلر باقاعدہ طور پہ رابطے میں تھا وہ ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہے. اس کے باوجود 4 گھنٹے کوئی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن اور سیکورٹی حرکت میں نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے انسیکورٹی کے شکار یونیورسٹی کے اندر ہی, اور وہ خود رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جمعیت کے بندوں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ لوگ آ جائے, اس کے باوجود کوئی حرکت نہیں ہوا. تو اس کی ایڈمنسٹریشن کا جو کردار ہے اس کی بڑی میں خود اس کی مذمت کرتا ہوں. بہت لاپرواہی, بہت جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو یہ پھر 8 بجے باہر اسلامی جمعیت طلبہ کی باہر خبر آ گئی کہ ان کو اٹھا دیا گیا ہے, تو انہوں نے یہاں پہ روڈ بند کیا اور اس پریشر پڑا یونیورسٹی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے اوپر. تو اس کی بنا مجسٹریٹ اندر آیا, اور مجسٹریٹ نے پھر مجھے چھوڑایا, اور خود مجسٹریٹ ہی نے ہمیں ادھر یہ جہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا وہاں پہ لے کے آیا. ورنہ ہادی صاحب نے خود مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لے کے آیا, اور باقی ساتھی اس کے جو ہے وہ تو ادھر ہی رہے. یعنی مجسٹریٹ نے بھی ان کو جو ان کے حراست میں تھے, باقی ساتھی میرے علاوہ تو وہ رہے. میں تو چونکہ باہر نکلا تھا تو انہوں نے دیکھ لی کہ یہ ہے تو مجھے فوراً گاڑی میں بٹھا دیا, اور لیکن باقی ساتھی ہمارے ادھر ہی موجود رہے, جو کہ وقتاً فوقتاً کچھ 12-1 بجے کو کسی کو چھوڑا, کسی کو اگلی دن چھوڑا. تو یہ ایک واقعے کی پوری ایک صورتحال تھی. یہ میں ایک اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہیے, جو قائد اعظم کے اندر کونسلز ہے نا, یہ لسانیت کی بنیاد پہ بنی ہے, قوم پرستی کی بنیاد پہ کہ یہ میں پختون ہوں, میں یہ ہوں. تو میں اور اس کی پورا ایک مائنڈ سیٹ اسی طرح ہے نا جس طرح کسی زمانے میں کراچی کے اندر MQM کا ہوتا تھا کہ وہ بتے لیتے تھے, یہ بھی بتے لیتے ہیں, ہٹ سے کھانے کھاتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, اس کی ثبوتیں موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. ایون یہ کہ یہ میس ممبرشپ ان کا نہیں ہوتا, ادھر فری کھانے بھی کھاتے ہیں یہ کونسلز. یہ جو کونسلز کے لوگ ہیں انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹڈی رومز کے اندر بھی قبضہ ہے. آپ میڈیا میں کوئی جائے اور وہاں پہ دیکھ لے, ہاسٹل 9, ہاسٹل 8, ہاسٹل 11 کی اسٹڈی روم کے اندر بھی ان لوگوں کے قبضے ہے. وہاں پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی. ان لوگ آپ جا کے دیکھ لیجیے, کیونکہ یہ الزامات نہیں ہیں, وہاں پہ یہ اسٹڈی رومز کے اندر بھی قبضے ہے. تو کوئی وہ اسٹڈی کرنے کا وہ کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. ان کا یہ ایک پورا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے کہ لوگ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, یہ جو مرضی ہے وہ کر لے. ان کا وہ ٹھیک اور غلط کے معیار انہوں نے اپنے قائم کیے. جس چیز کو یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے, جس چیز کو یہ غلط کہتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. ایک پورے یونیورسٹی کو انہوں نے جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ لوگوں کو یرغمال بنا ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے. اور پھر پختون کی بات کرتے ہیں, پنجابی کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. تو میں تو بھی پختون تھا, مجھے کیوں یہ جو پختون کی بات کرتے ہیں, پختونوں نے خود بھی تشدد کیا, پنجابی سے بھی تشدد کروایا کہ یہ اس کے اوپر تشدد کرے, سرائے کیوں نے بھی کیا. تو یہ کون سی آپ پختون کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پختون ہیں, اور یہ میں تو پختون ہوں تو آپ کیوں مارے. تو آپ کی تو قوم پرستی تو ادھر ختم ہو جاتی ہے جو آپ وہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی قوم پرستی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض ایک خاص قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں, فاشسٹ قسم کے نظریات رکھتے ہیں. اور یہی لوگ اسلامک یونیورسٹی کے اندر 2019 کے اندر یہی لوگ تھے جنہوں نے اسی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کیا, پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا, پھر ان کو جو ہے ان سے ایک ہمارے جمعیت کے ساتھی کو اسلامک یونیورسٹی کے اندر شہید کروایا. اور یہی کام میرے ساتھ اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ
کر رہے تھے جو پوری مجمع کو اکٹھا کیا ہوا تھا. تو میں ایک تو یونیورسٹی انتظامیہ کی اس کی رول کے اوپر بھی میں نے بات کی, اور ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ وہ اس کے خلاف ایکشنز کر لے, اس کو ایکسپیل کر لے, اس کو یونیورسٹی سے نکال لے. بلکہ یہ تو یونیورسٹی کو پچھلے دنوں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی پوری سسٹم کو انہوں نے وہ کر دیا, جو نیٹ کا پورا سسٹم تھا ان کو تباہ کے رکھ دیا تھا. کوئی 7-8 کروڑ کا نقصان یونیورسٹی کا کیا تھا. تو یہ یونیورسٹی کیوں حرکت میں نہیں آتی؟ یہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہ معاملات کرتے ہیں, کیا مجبوری ہے ان کی؟ ڈرگز وہاں پہ وہ چلتے ہیں, چرس اور شراب اور یہ وہاں پہ کرتے ہیں, ان کے سارے ویڈیوز موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو فراہم بھی کر دیں گے. باقی سٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی چونکہ FIR کٹ گیا ہے, اور سٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کی فوراً گرفتاریوں کا. ان کے ابھی بھی ان کی طرف سے تھریٹس ابھی تک آ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کے پاؤں توڑیں گے, ان کے اور مختلف ذرائع سے جو ہے ان کی دھمکیاں مل رہی ہے. تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی ان کے خلاف وہ اسٹرکٹ ایکشنز لے, ان کو ایکسپیل کر لے, تاکہ کل یہ جو ہے اور واقعہ جنم نہ لے, اور مشعل خان والا واقعہ جو کسی اور یونیورسٹی وہ مشعل خان نہ بنے. اور سٹی ایڈمنسٹریشن بھی اس کی پوری وہ کر لے. شکریہ. اچھا جی, جزاک اللہ. یہ اسرار احمد بھائی تھے جو کہ اس واقعے کے اندر جو ہے متاثرین میں شامل تھے, آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہے تھے. اس دوران ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی برادر حسن بلال ہاشمی نے پریس کانفرنس میں ہمیں جوائن کیا ہے, اور میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسلامی جمعیت طلبہ کے موقف اور لائے عمل کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بلال ہاشمی نام ہے اور ایم فل میں نے کیا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے. اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی کا میں ناظم ہوں. اسرار بھائی نے اور عامر بلوچ بھائی نے بہت اچھے انداز میں ساری سچویشن سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. بس ہم نے یہی بات آپ سے کہنی ہے, اور آپ کے توسط سے ایڈمنسٹریشن تک, یونیورسٹی کی ہو یا وفاق کی ہو, دارالحکومت کی ہو یا شہری انتظامیہ ہو, سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یعنی ایک ایسا یونیورسٹی تو میں کو کہتے ہیں, لیکن یہ اصل میں تو ایک اسٹیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں کہ جہاں پر خود ہی عدالت لگائی جاتی ہے, خود ہی وہاں پر استغاثہ بن کے وہاں پر مقدمہ پیش کیا جاتا ہے, خود ہی جج بن کے وہاں پر فیصلہ سنایا جاتا ہے, اور خود ہی پولیس بن کر وہاں پر کارروائی کی جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے نا. اسٹیٹ کی ریٹ کہاں تھی؟ یونیورسٹی کی ریٹ کہاں تھی؟ یونیورسٹی کے پاس جو اتنے سینکڑوں ملازمین ہیں, یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں, اس کا جو پورا سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ کیوں مفلوج ہو گیا ہے؟ تو ہمارا تو اس میں اس پوری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی نہ صرف نااہلی ہے, بلکہ یہ تو ہمیں اس سارے قرائن و آثار سے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر شامل ہے, یہ ان کی سرکردگی میں ہو رہا ہے. جس طرح اسرار بھی نے بتایا کہ وہاں 2 پروفیسرز آئے ہیں, سیکورٹی چیف آیا ہے, ان کی موجودگی میں پتہ چلا ہے کہ یہاں لوگ اغوا ہیں, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود سیکورٹی نے اور پولیس اس نے شہری انتظامیہ نے یا یونیورسٹی انتظامیہ نے کوئی حرکت نہیں کی ہے, ان کو بازیاب کروانے کی کوشش نہیں کی ہے. اور آج بھی ٹل ٹوڈے اس وقت تک ہم یونیورسٹی کے انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وی سی صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, ملاقات کا وقت نہیں دینا چاہ رہے, کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہ رہا. تو آپ یونیورسٹی کی ٹیریٹری کے اندر اپنی ریٹ قائم نہیں کر رہے ہیں, اور لوگوں کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں چند میں تو انہیں طالب علم کہتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ وہ طالب علم ہم ان کو کیسے کہیں, وہ تو غنڈے ہیں جنہوں نے اغوا کیا ہے, وہ تو اغوا کار ہیں, ان کو ہم طالب علم کس طرح کہیں کہ ان چند طالب علموں کے اور چند غنڈوں کے ہاتھوں میں انہوں نے یونیورسٹی کو یرغمال کیا ہوا ہے, اور ابھی تک پولیس انتظامیہ بھی ان کے خلاف کوئی باقاعدہ ایکشن نہیں لے سکی, اور جامعہ کی انتظامیہ نے, یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کے خلاف کبھی تک ایکشن نہیں لیا ہے. تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے اور آپ دوستوں کے ذریعے, میڈیا کے دوستوں کے ذریعے ہم یہی پیغام یونیورسٹی انتظامیہ تک بھی پہنچائیں گے اور شہری انتظامیہ تک بھی پہنچائیں گے کہ آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں, فی الفور کارروائی کریں. ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی درخواست دی ہوئی ہے, اور شہری انتظامیہ کو بھی FIR ہم نے درج کروا دی تھی. ہماری FIR پوری طرح درج ہے, قانونی تمام مراحل ہم نے پوری طرح اس کو پاس کیا ہے, پوری طرح عبور کر چکے ہیں, اور تمام قانونی ذرائع کو ہم اختیار کر چکے ہیں. تو ہم آخر میں آپ سے یہی کہیں گے, اور آپ کے توسط سے شہری انتظامیہ سے یہی کہیں گے کہ ابھی تک تو ہم قانون کے راستے میں ہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوگی. تو ہماری شدید کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مجرموں کے خلاف کارروائی کروا لیں. نہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ اگر چاہے تو غیر قانونی کارروائیاں اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہو سکتی ہیں, لیکن نہ ہم نے پہلے کبھی غیر قانونی کارروائی کبھی کی ہے, اور نہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ کبھی غیر قانونی کارروائی ہو. لیکن یہ غیر قانونی کارروائی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, یہ کمزوری نہیں ہے, بلکہ ہم پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی خوشحالی کو مطلوب رکھتے ہیں, اور ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں, اس کی امن چاہتے ہیں. اس لیے ہم
ہم کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کر رہے، لیکن ہم نے قانون کے سارے دروازوں کو کھٹکھٹا لیا ہے۔ رات کو ہم نے ایس پی صاحب سے ملاقات کی ہے، آج ہماری ایس جی صاحب سے ملاقات ہے، رابطے میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی قانونی ذرائع ہیں ہم ان کے رابطے میں کوشش میں ہیں کہ ان کے ذریعے میسیج پہنچ جائے کہ ساری چیزوں کو فی الفور ہینڈل کیا جائے تاکہ معاملات مزید گمبھیر نہ ہوں۔ تو آخر میں صرف ایک اپنا لائحہ عمل کے طور پر بتا دوں گا کہ ہم پرسوں تک کا یونیورسٹی انتظامیہ کو شہری انتظامیہ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ سوموار تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، سوموار تک اگر یہ کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی تو اسلامی جمعیت طلبہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی اور اسلامی جمعیت طلبہ کو اس کے لائحہ عمل سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکے گا۔ کیا اسلامی جمعیت طلبہ اگر یہ انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لیتی تو جمعیت سڑکوں پہ آئے گی؟ کیا راستہ اختیار کرے گی؟ ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، ہم سارے آپشنز کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم سارے آپشنز کو استعمال کریں گے اور سچویشن کے مطابق اپنے سارے کارڈز کو شو کریں گے۔ جی آپشن کی آپ نے بات کی ہے تو موسٹ ریلیونٹ آپشن آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 2 دن 3 دن ہو گئے، 2 دن کا ہم نے ٹائم بھی دیا ہے اور اس سے پہلے بھی ٹائم ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ جن 2 لوگوں کے انہوں نے اسرار بھائی نے ذکر کیا ہے وہ کافی رسپانسبل لوگ ہیں، تو ابھی تک ایکشن نہیں ہوا، اس کی مین ایک ون لائنر وجہ بتائیں تو وہ کیا ہے؟ ایک بات سوال کا میرا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کونسل یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایشو آج کا نہیں ہے، کافی پرانا ہے، تو کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر پہلے کوئی یونیورسٹی انتظامیہ کو ان رائٹنگ کوئی ایسی چیز دی ہے یا یہ ایشو یہ بھی ساتھ لے لیں؟ یہ واقعہ جو ہوا آپ کا ہی کہنا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈرگس مافیا اور یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، تو آیا اس سے پہلے آپ نے اس کی آواز کیوں نہیں اٹھائی اور یہ آج کیا ضرورت پڑ؟ پہلے میں آپ کے سوالات کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے، تو میں اس کو اگر نرم ترین الفاظ میں کہوں تو یہ نااہلی ہے، میں اسے سخت الفاظ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی پشت پناہی ہے، یونیورسٹی کی پشت پناہی ہے، لیکن اگر ہم اس سے نرم لہجہ اختیار کریں تو یہ نااہلی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ یونیورسٹی کی ٹیریٹری کے اندر اپنی رٹ قائم نہیں کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنا سیکیورٹی کا عملہ ہے، سیکیورٹی چیف ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سب کی موجودگی کے اندر وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، وہ اغوا کرتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں، وہ اپنی فرضی عدالتیں قائم کرتے ہیں، وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ان کی پشت پناہی ہے تو کم از کم یہ ضرور ثابت ہوتا ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ ان کی بدنیتی اور نااہلی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ دوسری بات، جہاں آپ نے ڈرگس کی بات کی ہے تو ڈرگس کی بات کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کے سینٹ کے اندر اس کی بات اٹھی ہے، آپ کی قومی اسمبلی کے اندر اس کی رپورٹ ہوئی ہے، آپ کے وزراء نے اس کے اوپر رپورٹ پیش کی ہے، یہ ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے کوئی پہلی دفعہ اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ انہونی بات نہیں ہے، یہ میڈیا کے اندر موجود ہے۔ ان کے ڈین تھے ڈاکٹر وقار، انہوں نے خود آن ریکارڈ کہا تھا، یہ تو آن ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے الزام نہیں ہے، الزام ہوتا تو ہم شاید یہ کئی عرصہ پہلے لگا چکے ہوتے، ہم تو فیکٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور فیکٹس آپ کے سینٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر پیش ہو چکے ہیں، تو یہ فیکٹس ہماری طرف سے بھی جا چکے ہیں، آپ لوگوں کے آلریڈی موجود ہیں۔ جی، اس کے آپ نے لیگل آپشن کی بات کی ہے تو میرے خیال میں ایک لیگل آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ایک پیٹیشن فائل کریں، تو اس پہ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ ہم اپنے وکلاء سے مشاورت کی ہے، ہم سارے قانونی راستوں کا اختیار کریں گے، لیکن جو اس کا مناسب وقت ہمیں وکلاء گائیڈ کریں گے، ہماری پوری ایک قانونی کمیٹی ہے جو سارے معاملے کے قانونی اسپیکٹس کو دیکھ رہی ہے، ہم ان قانونی ذرائع کو تمام ذرائع کو اختیار کریں گے، لیکن آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں غیر قانونی ذرائع تک نہ پہنچنے دیا جائے، یہ شہری انتظامیہ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، مشکور ہیں آپ سب کے کہ آپ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہنگامی وقت کے تحت یہاں پر پہنچے، اور آپ تمام بھائیوں کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔